بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پہلی مجلس ہے، ایک انٹروڈکشن، میری ٹاپک ہے دعا، کہ بی بی کے نام سے، بی بی کے وسیلے سے ہماری دعائیں کیسے قبول ہونی چاہیے، اور دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس سے بڑا کوئی واسطہ ہے بھی نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر آپ دعا کے ذریعہ چاہتے ہیں، دعا چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا ایکسیپٹ ہو جائے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے جب دعا کرتا ہے تو اس کے دل میں خواہش ہوتی کہ میری زبان سے جو نکل رہا وہ قبول ہو جائے، جو میں مانگ رہا وہ مجھے مل جائے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جب دعا مانگتا تو یہ سوچتا کہ یار کوئی بات نہیں، 1 سال کے بعد قبول ہو تو ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں، یہ انسان کی فطرت ہے، یہ نیچر ہے کہ میں جب مانگ رہا اللہ سے تو میں یہ ایکسپیکٹ کرتا کہ فوراً میری دعا قبول ہو جائے، اور فوراً قبول ہو سکتی، 100% ہو سکتی۔ اس لیے کہ دعا کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں۔ تو میں آپ سے یہی عرض کر رہا کہ اس سے بڑا کوئی واسطہ نہیں۔ کوشش کرو، ٹرائی کرو اپنی زندگی کو، بی بی زہرا کی زندگی کے کچھ پہلوؤں کو، کچھ چیزوں کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا۔ کم از کم یہ دنوں میں سوچنا کہ واٹ آئی ہیو ڈن فار بی بی فاطمہ، ہم نے کیا کیا بی بی کے لیے۔ صرف ایک مجلس کر لی وہی کافی ہے۔ دوستو یاد رکھو، تمہاری ہر چیز کی بقا بی بی فاطمہ ہے، ساری دعاؤں کی قبولیت، ساری میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، what I'm saying، ساری عبادتیں جتنی تم سجدے کر رہے، اگر مادر حسین راضی تو تمہاری ساری عبادتیں قبول ہیں، اور اگر بی بی لاکھ بار خدا نہ خواستہ بی بی ناراض تو سب ختم، ہماری ساری عبادت۔ اور یہ بی بی کا واسطہ صرف اس دنیا میں نہیں، ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر، ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر، مرنے کے بعد بھی یہ سب سے بڑا واسطہ ہے۔ یہ سب سے بڑا واسطہ ہے کہ جو تمہاری نجات ہوگی۔ اس لیے کہ ہم کو نہیں معلوم کہ ہمارے اعمال کون سے قبول ہو رہے، ہم کو نہیں معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے، 1 گھنٹے کے بعد کیا ہونے والا ہے نہیں بول سکتے۔ 1000 واقعات ہیں کہ 1 گھنٹے کے بعد کچھ نہ کچھ ہو جائے، وی ڈونٹ نو اینی تھنگ۔ اگر تم بچے ہوئے ہیں، اگر ہم موجود ہیں، ہم ایگزسٹ کر رہے، تو وہ صرف حسین کی ماں کی دعائیں ہیں۔ وہ دعاؤں کی وجہ سے مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ کچھ باتیں کروں گا کہ کتنا یہ واسطہ لحد میں جانے کے بعد، برزخ میں، ڈے آف ججمنٹ میں، محشر میں کیسے کام آئے گا، کیسے کام آئے گا مادر حسین کا واسطہ۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، بس 1-2 جملے بولتا بس۔ بی بی فاطمہ کا نام فاطمہ رکھا کیوں گیا؟ فاطمہ کے معنی کیا ہے؟ راوی پوچھ رہا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، چھٹے امام سے پوچھتا ہے کہ بی بی کے کئی نام ہیں، زہرا ہے، سیدہ ہے، طاہرہ ہے، مرضیہ ہے، صدیقہ ہے، کئی بی بی کے نام، ہر نام کی ایک تسبیح۔ آپ یقین کرو، ہر نام کی ایک تسبیح ہے کہ دیٹ کین چینج یور لائف، تمہاری زندگی بدل جائے۔ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو فاطمہ کے نام سے پوری نہ ہو۔ بی بی زہرا کا واسطہ دے کر کوئی۔ اب چھوٹی اور بات کروں، تسبیح مظلوم بی بی زہرا جو تم نماز کے بعد پڑھتے، یہ تسبیح کیا؟ یہ تو اللہ کی تسبیح ہے۔ آپ 34 ٹائمز اللہ اکبر بول رہے، 33 الحمدللہ بول رہے، 33 سبحان اللہ بول رہے، مدح اللہ کی کر رہے، پریز اللہ کو کر رہے، لیکن یہ تسبیح منسوب ہے بی بی سے، اس لیے کہ شہزادی نے اس انداز سے پڑھا تھا 34 33 33۔ بی بی بہتر جانتی تھی کہ اللہ اکبر کتنا بولنے سے کیا اثر ہوتا ہے، بی بی بہتر جانتی تھی۔ ہم، آپ اور میں نہیں، میں 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھوں، 100 ٹائمز، ضرور آپ کو اس کا ثواب ملے گا، لیکن وہ اثر نہیں ہوگا، وہ پاور نہیں آئے گا جو 34 ٹائمز بولنے میں ہے۔ اب وہ ایک سیکوینس میں ہے، وہ 34 ٹائمز آپ نے اللہ اکبر بولا، پھر آپ نے الحمدللہ بولا، اس لیے کہ بی بی نے بولا تھا۔ بی بی چاہتی تو اس کو الحمدللہ کو بھی 100 مرتبہ بول سکتی تھی، 34 ٹائمز بول سکتی تھی، لیکن بی بی جانتے بہتر کہ الحمدللہ 33 پہ آنے کے بعد کیا چیز ہوتی ہے، کیا ملتا ہے۔ میں ایک ایک جملہ، ایک ایک اللہ کا یہ نام میری ایک ایک مجلس ہے، پھر سبحان اللہ، پھر 33 ٹائمز بی بی نے بولا۔ اللہ کے 99 نیمز ہے، 99 نیمز میں بی بی نے یہ 3 ناموں کو پک کر کے اپنی تسبیح بنا دیا۔ تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، میں نے ایک جملہ بولا تھا ابھی، بی بی کا نام، جتنے نام ہے شہزادی کے، ہر نام کی ایک تسبیح ہے۔ میں نے تو ابھی چھیڑا ہی نہیں، ان ناموں سے یو کین چینج یور ڈیسٹینی۔ میں یوں ہی نہیں بول رہا دوستو، یوں ہی نہیں بول رہا، ابھی 4 دن ہوں آپ کے شہر میں، ایسی بات نہیں ہے کہ میں جسٹ ایسی بول رہا کہ ڈیسٹینی بدل سکتے،
You can change your destiny. اگر فاطمہ کے نام سے تقدیر نہیں بدلے تو کیا؟ پھر فائدہ کیا ہے؟ اتنا بڑا نام ہے. 18 سال کے سن میں بیوی نے کئی اعمال دیے, کئی چیزیں دی کہ جس کے ذریعے سے تم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میلبورن میں بڑے آرام کے ساتھ گزارو گے. ایون شادی, کسی کے بعد کوئی رشتہ نہ ہو, یہ اتنا آزمایا ہوا عمل ہے. کوئی لڑکی ہے اس کے لیے رشتہ نہیں آ رہا, مثال دے رہا میں. کوئی لڑکا ہے اس کے لیے رشتہ نہیں ہے, ہیپی میرڈ لائف نہیں ہے. ایون بچے, اولاد نہیں ہو رہی. یہ 10-12 سال کے مسئلے ڈاکٹرز نے کنفرم کر دیا کہ اس کو نہیں ملے گا. ڈاکٹرز نے دنیا کے کیا نا, وہ سب سے بڑا ڈاکٹر ہے, وہ قادر مطلق ہے. وہ چاہے کچھ نہیں تھا تو تم کو میں مثال دے رہا آپ کو کیا کیا چیزوں میں یہ تصویر کام آ سکتی. انٹرویو کے لیے جا رہے آپ چاہتے کہ آپ کا انٹرویو کامیاب, آپ تصویر پڑھ کے جاؤ. بزنس لینے جا رہے, بزنس کمیونٹی کو بول رہے, اس کے لیے تصویر پڑھو. روز اگر تم جاب پہ جا رہے میلبورن میں, کار میں بیٹھ کے تصویر پڑھو. اس کی جاب سے وہ کبھی لے آف نہیں ہوگا. لیکن خالی تصویر پڑھنا نہیں ہے, اس کے ساتھ کنڈیشنز بھی ہے. یہ نہیں کر سکتے کہ آپ تصویر پڑھ لی, پڑھنے کے بعد پھر فون اٹھا کے لوگوں کی غیبت کر رہے ہیں, تو پھر فائدہ نہیں ہے وہ تصویر کا. لیکن تم اگر خلوص کے ساتھ یہ تصویر زہرا پڑھو, یہ دنیا کی چیزیں میں بتا رہا تھا, شادی, بچے, جاب, بزنس, اصل نماز قبول کرا دے اس کا نام تصویر زہرا ہے. سب سے بڑی عبادت نماز ہے نا, اس کو قبول کروا رہے یہ تصویر, اتنی امپورٹنٹ تصویر. اس کو آپ چھوٹی چیز مت سمجھو. رات میں سونے سے پہلے تصویر پڑھ کے سو, بیفور یو گو ٹو بیڈ. کتنی دیر کی تصویر ہے؟ 1 گھنٹے کی تھوڑی ہے, 2-3 منٹ 4 منٹ کی ہے. وضو کر کے بیوی کی تصویر پڑھ لو, تصویر پڑھ کے آپ بستر پہ چلے جاؤ. تم صبح میں صحت کے ساتھ اٹھو گے, صحت کے ساتھ. کوئی گارنٹی نہیں ہے دوستو, میں بالکل ینگ ہوں, سو گیا بستر پہ, کچھ نہیں تو کم بخار آ جائے, رات میں تم کو فیور آ جائے, کہیں تکلیف ہو جائے, 1000 چیزیں ہو سکتی. لیکن یہ تصویر بی بی زہرا تمہارے اوپر رحمت کا ایسا شیڈ بن جاتی. اور تصویر پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھا دو. اور آپ کو ایک بات بتاتا, آپ خوش ہوں گے جب آج تصویر پہ ہی بات چل رہی پوری, کہ آپ گریو یارڈ جاتے میلبورن کے سیمیٹری, جب جاتے اپنے پیرنٹس کی گریو پہ, یا انڈیا, پاکستان, افریقہ, جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے, وین ایور یو گو, اپنے ماں کی لحد پہ جا رہے, باپ کی لحد پہ جا رہے, کسی کی بھی گریو پہ جا رہے ہو, جب گریو پہ جاؤ, قبرستان جاؤ, گریو یارڈ جاؤ, غور سے سنو, یہ تصویر وہاں کتنا کام آتی ہے. آپ وہاں جا کے جو چاہے پڑھو. میں یہ نہیں بول رہا کہ یہ مت پڑھو یہ پڑھو, نہیں. آپ یاسین پڑھتے یاسین پڑھو, ملک پڑھتے ملک پڑھو, رحمان پڑھتے رحمان پڑھو, جو آپ کرتے. لاسٹ میں کیا کرو, بیفور یو لیو, آخر میں اپنے ماں اپنے باپ, میں مثال دے رہا, ماں باپ کی لحد میں بیٹھ کے, اور ماں کی لحد پہ جانا تو ہمیشہ پینتی بیٹھنا, پیروں کی سائڈ پہ. باپ کی لحد پہ جانا تو سرانے بیٹھنا, سر کی سائڈ پہ بیٹھنا. پلیز غور سے سنو کہ تصویر کہاں کام آتی ہے. ہزاروں گریوز ہیں آپ کے میلبورن کے قبرستان, مثال دے رہا ہوں, 1000 گریوز ہیں. ہم کو کسی کو نہیں معلوم ہے کہ نیچے کیا ہو رہا, کوئی نہیں بول سکتا کہ نیچے کیا ہو رہا. باپ کیسا ہے, ماں کیسے ہے, بھائی کیسا ہے, بہن کیسی ہے, وی ڈونٹ نو. ہم اوپر جاتے, حکم کیا ہے, اوپر جا کے فاتحہ پڑھو, سورہ ملک پڑھو, قرآن پڑھو, صدقہ دو, پانی ڈالو, یہ ساری چیزیں کرو. ہم کو نہیں معلوم. ساری عبادتیں جو بھی آپ عبادت کر رہے ہیں, اب غور سے سنو, کر کے وہاں پہ بی بی کی تصویر پڑھو. قبرستان میں اپنے باپ کی گریو پہ بیٹھ, ماں کی گریو, یا کوئی نہیں ہے ماں باپ تو خالی آپ گریو یارڈ جا رہے تو بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ تصویر پڑھنے کے بعد بی بی کی تصویر پڑھو, اللہ اکبر, الحمدللہ, سبحان اللہ والی تصویر پڑھنے کے بعد اب ہاتھوں کو اٹھا کے تم دعا کیا کرو گے. اور یہ جو دعا کرنا ہاتھوں کو اٹھا کے, پلیز غور سے سنو, میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بی بی کے کئی نام ہیں, فاطمہ ہے, طاہرہ ہے, صدیقہ ہے, مرضیہ, کئی نام ہے بی بی کے. لیکن قبرستان میں جب تم تصویر پڑھنا تو وہاں پہ بی بی کا ایک نام ہے زہرا, سمجھ رہے, زہرا کے معنی کیا ہے, روشنی, نور, یہ لائٹ, یہ ہے زہرا. وہاں جا کے قبرستان میں اپنے باپ کی لحد پہ جا کے, ماں باپ کی لحد پہ جا کے بی بی کے کوئی نام لو, فائدہ پہنچے گا. لیکن وہاں پہ اللہ کو جو واسطہ دینا تسبیح زہرا کا, یہ بولنا کہ تسبیح زہرا کا واسطہ, بی بی کے اس نام کا واسطہ, ان مردوں کے لحد کے اندر اگر اندھیرا ہے تو بی بی کے اس نام سے وہاں روشنی بھیج دے. آپ اندازہ نہیں لگا رہے کہ پورا قبرستان لائٹ ہو جائے گا, برائٹ ہو جائے گا. بی بی کا یہ نام ہے, زہرا کا یہ مان.
اگر آپ یہ چاہتے کہ تمہاری ماں باپ کی لہد میں وہ اندھیرا ختم ہو جائے، اور یہ پاسبلٹی ہے، یہ چانسز ہے کہ وہ اندھیرا ہو، لیکن تسبیح زہرا، تسبیح اور بیوی کا یہ نام، یہ دونوں جب ملیں گے تو اللہ کی بارگاہ سے وہ رحمت نازل ہوگی۔ یہ یاد رکھو دوستو، اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے، بیوی کے لیے کرنا ہے۔ مادر حسین کو راضی کرنے کی پوری ممکن کوشش کرو، اپنی زندگی کا ایک مشن بناؤ کہ میلبرن میں کوئی کام ایسا کروں جس سے حسین کی ماں ہم سے راضی ہو جائے۔ گرانٹیڈ مت لو، میں تو بڑا نیک ہوں، میری سے تو بیوی راضی ہو جائیں گی، نو، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ بیوی کو راضی کرنا ہے تو دین یو ہیو ٹو فالو دا پاتھ آف بیوی زہرا، ان کے بچوں کا راستے کو فالو کرنا ہے۔ اگر میں فالو کر رہا اور میں یہ سمجھ رہا میں کر رہا، بٹ آئی ڈونٹ نو کتنا میں کر رہا، جو بھی کر رہا میں اپنے لیے کر رہا یا اس کے لیے کر رہا، یہ بھی چیک کرو۔ تو بات چلی تھی نام فاطمہ سے، چھٹے امام سے پوچھا گیا تھا کہ فاطمہ کیوں نام رکھا گیا، تو میرے مولا نے کہا تھا، یہ میرے مولا کا جملہ ہے، میری دادی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ روز محشر، ڈے آف ججمنٹ میں میری دادی فاطمہ ایک بہت بڑے گروہ کو جہنم کی آگ سے نکال کے جنت میں لے کے جائے گی، الگ کرنے کے۔ دوستو، we are all expecting the same thing from بی بی زہرا۔ میں اعمال کے ذریعے جنت میں نہیں جا سکتا، ان کے کرم کے ذریعے جنت میں جا سکتا۔ میرے اعمال کچھ نہیں ہے، زیرو، میرا کوئی سجدہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ قبول کر لے۔ اتنی ہپوکریسی، اتنا ملاوٹ ہے اس میں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سجدہ نہیں کرنا، یہ مطلب نہیں ہے، پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ۔ عبادت تو کرنا ہی کرنا ہے، جو ٹوٹی پھوٹی عبادت ہے نا اس کو مکمل کرے گی بی بی زہرا انشاءاللہ۔ چھٹے امام کے زمانے میں ایک شخص آیا مدینے میں، وہ دوسرے ایریا میں رہتا، دوسری بستی میں رہتا تھا، غور سے سنو، آ کے کہنے لگا مولا ہمارے پاس ایک خاتون کا، ایک لیڈی کا انتقال ہو گیا، اور اس کے جنازہ پڑھنے کے بعد جب اس کی باڈی کو ہم نے گریو کے اندر لٹایا، لحد میں لٹایا، تو زمین نے اس کی باڈی کو باہر پھینک دیا۔ اللہ رحم کرے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ اس کے بعد کہا ہم نے دوسری گریو کھولی، اس میں بھی یہی ہوا، تیسری کھولی ہے، اس میں بھی یہی ہوا۔ اب باڈی کو چھوڑ تو نہیں سکتے، ہم کیا کرنا؟ پریشان ہو کے چھٹے امام کے پاس آیا تھا۔ امام نے کہا کہ جا، میرے جد کی خاک تمہارے گھروں میں ہے، ایک پاک کپڑے میں اس خاک کو رکھو، ریپ کرو اور نیچے رکھ دو، اس کے بعد باڈی کو لٹاؤ۔ یہ گیا، خاک شفا کو رکھنے کے بعد پھر اب باڈی کو جو لٹایا تو زمین نے باہر نہیں پھینکا بلکہ گریو کو بند کر دیا۔ میں 1 منٹ کا یہ واقعہ پڑھا۔ تدفین کے بعد یہ شخص اور کئی لوگ مولا کے پاس آئے، آ کے بولے مولا یہ ماجرا کیا ہے، یہ کیسا رک گئی، جو زمین ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی۔ دوستو 5 گناہ اس عورت کے، 5، اللہ معاف کرے۔ وہ گناہ ہے جو آج کے ہمارے زمانے میں، آج کے اس پیریڈ میں وہ کامن ہے، مطلب ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اس زمانے میں بڑے سخت تھے گناہ، آج بھی سخت ہے۔ یہ جو شکر ادا کرو کہ فرزند زہرا کا کرم ہے تمہارے اوپر، زمانے کے امام کا کرم ہے تمہارے اوپر، ہمارے اوپر۔ اس عورت کو میں گناہ نہیں بتا رہا، 5 یا 6 گناہ کتابوں میں۔ تو یہ مولا سے پوچھے کہ مولا ریزن کیا ہے کہ ابھی ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی، فوراً ایکسیپٹ کر لی۔ تو امام نے کہا کہ جس لحد میں، چھٹے امام کا جملہ جس کو دشمن نے صادق کہا ہے کہ جس لحد میں، جس گریو میں میرے جد کی لحد کی خاک ہوگی، خاک شفا ہوگی، پھر اس جگہ پہ عذاب نہیں آئے گا، اس گریو میں پھر عذاب نہیں آئے گا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اب عذاب کرتے جاؤ، گناہ کرتے جائیں ہم، اور بولے کہ میری لحد میں خاک شفا رکھ دینا، خاک شفا رکھ دینا۔ ہو سکتا کرم ہو جائے، لیکن بعض وقت یہ ہوگا کہ ایسے اسباب بنیں گے کہ آپ کو خاک شفا نصیب ہی نہیں ہوئیں گی۔ We don't know ہمارا اینڈ کیا ہونے والا ہے۔ اسی لیے کہا
کہ 24/7 اپنی زبان پہ ایک جملہ بولو, جسٹ ون ورڈ, اللہ I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. ٹرائی کر کے دیکھو, ٹرائی کر کے دیکھو. یہ بی بی کا بتایا ہوا طریقہ ہے کہ کیسے تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں, کیسے تم اللہ کی بارگاہ میں قریب ہوتے جاتے, کس طرح تمہارے اعمال اس کی بارگاہ میں ایکسپٹ ہوتے, کس طرح تمہارے لیے راستے کھلتے. دیوار میں سے راستہ بنتا, دیوار میں سے راستہ بنتا اگر تم اللہ کی بارگاہ میں جسٹ سوری بول. معصومین نے بولا, آپ انصاف سے بولو, ہم دن بھر میں کتنی مرتبہ سوری بولتے اللہ کو. معصوم بی بی زہرا خاتون جنت سیدت النساء العالمین جب عبادت کرتی تھی, مولا جب عبادت کرتے تھے, جب سجدے میں جاتے تھے روز, ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگ کے بولتے تھے کہ اللہ I'm sorry. یہ تو میں انگلش میں بول رہا. آپ دعائے کمیل یہاں پہ پڑھتے ہو, اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس دعا. یہ کس کے جملے؟ دعائے کمیل کے جملے. ہزاروں مرتبہ آپ نے پڑھی. اسی لیے میں دنیا بھر میں ہر جگہ جا کے یہی بولتا ہوں کہ اپنی لینگویج میں پڑھو, اردو میں پڑھو, انگلش میں پڑھو, گجراتی میں پڑھو, جو تمہاری زبان ہے. ڈونٹ ریڈ اٹ ان عربک. عربک نہیں آ رہی تم کو, ثواب عربک میں ہے اس لیے کہ مولا کے جملے. لیکن اگر تم کو سمجھنا ہے, انڈرسٹینڈ کرنا ہے, لائف کو چینج کرنا ہے, تو اردو میں, انگلش میں, گجراتی میں پڑھ کے اپنی زندگیوں کو بدلو. اس دعا میں امام علی نے بار بار کہا ہے اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل البلا تنزل النعم. یہ سارے مولا کے جملے کہ اللہ مجھے معاف کر دے. آپ سوچو, امام علی بول رہے, شہزادی کونین مادر حسنین بول رہے, اور ہم کتنے. آپ میں جو بات بول رہا خود ڈیسائیڈ کرو. آج اب اس وقت 8 بج رہے, دن بھر میں پورا دن گزر گیا, اب رات آ گئی, پوری رات آج تک کتنی مرتبہ تمہاری زبان پہ استغفار آیا, کتنی مرتبہ تم نے, اگر بولا ہے تو بہت اچھی بات ہے, بولا ہے تو اس سے اچھی بات نہیں ہے. بندگی کی معراج استغفار ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا, مغرب کی نماز پڑھیں گے جماعت کے ساتھ, جب آپ نماز کے لیے جانا, نماز شروع کرنے سے پہلے بھی استغفار کرنا, اور نماز کے بعد جیسی مغرب کی 3 رکعت آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھی, سجدے میں جاؤ, بہت سمپل چیز دے رہا, شکر ادا کرو. جیسی آپ 3 مرتبہ آپ نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بولا, یہ معصوم کا بتایا ہوا طریقہ. 3 دفعہ اللہ اکبر بولا, فوراً سجدے میں چلے جاؤ, جا کے شکرن اللہ شکرن اللہ شکرن اللہ شکرن اللہ اللہ کا تھینک یو بولو. اس کے بعد 6 مرتبہ بولو, 7 مرتبہ سوری, یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم. یہ بی بی کا بتایا طریقہ. تم نے بولا, جیسی 7 ٹائمز تمہاری زبان پہ ختم ہوتا یا ارحم الراحمین, اللہ فرشتوں کو بولتا اس میرے بندے سے پوچھو وہ چاہتا کیا ہے. کیا سن رہے ہیں؟ پھر دعا مانگو, دین یو آسک اللہ. بی بی کا واسطہ دے کر پہلے شکر ادا کرو. کیوں شکر ادا کرو؟ وائی 3 رکعت نماز 2 رکعت نماز پڑھ کے شکر کیوں ادا کرو؟ اس لیے شکر ادا کرو کہ تم کو موقع ملا, توفیق ملی کہ تم 2 رکعت نماز پڑھ سکے. تم کو شکر اس لیے ادا کرو کہ تم اللہ کو بول رہے تھینک یو ویری مچ, یو ہیو گیون می چانس, تو نے ہم کو موقع دیا. پھر بولو, اللہ بولتا میرے بندے, فرشتوں کو بولتا میرے بندے سے پوچھو واٹ ہی وانٹس, واٹ ہی وانٹس. اب مانگو دعا, بی بی کا واسطہ دے. دوستوں میری مجبوری کہ میرا ٹائم ہو گیا, 8:30 بجے مجلس ختم کرنا ہے. آپ بابا سے بولیں پہلے صلوات پڑھ لیں.